پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حامدی کشمیری غزل نمبر 2 ان کے اشعاروں کی آج تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ کل آپ مجھے حامدی کشمیری حالات و زندگی اور شاعرانہ کاوشوں کے بارے میں آپ مجھے مختصراً سا ایک نوٹ لکھ کر بھیج دیں گے۔ چلیے غزل شروع کر دیتے ہیں۔ غزل یوں ہے: حامدی کشمیری غزل کا مطلع جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، مطلع یوں ہے: یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے، دہن دہن و اکردہ قبریں منظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے، بڑھائے گی گلو تک نوکے خنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے، سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے، ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادہ شب، ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادہ شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے، فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے، چلیے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچے۔ جیسے یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے۔ اوہام کس سے کہتے ہیں؟ اوہام جو ہے وہ وہم کی جمع ہے، وہم کی جمع اوہام ہے، اور ذہنی تصور جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ہم اس میں کچھ اور دیکھیں گے۔ ہم جادہ جو ہے وہ پگڈنڈی کو کہتے ہیں، اور پھر کچھ اور ہیں۔ جادہ شب دشت صحرا کو کہتے ہیں۔ الہام کہتے ہیں کوئی ایسی بات جو اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں اتر آئے، اسے الہام کہتے ہیں۔ چلیے اب ان اشعاروں کی ترجیح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ اس مطلب میں حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ خدا کا جلوہ گلی سے بام تک ہر جگہ نمایاں ہے۔ غرض یوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جہاں بھی دیکھیں خدا جلوہ گر ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا یقین اور اعتماد انسان کو توہم پرست اور اندھے اعتماد تک لے جاتا ہے۔ یقین کا سرا کبھی کبھی توہم پرستی تک پہنچ جاتا ہے۔ یقین کا سرا جو ہے کبھی کبھی وہ توہم پرستی تک پہنچ جاتا ہے۔ دہن و اکردہ قبریں منظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ اس شعر میں بالکل حامدی صاحب نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔ تو حامدی صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں
کہ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی نہایت مختصر اور فانی ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے اور فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے لیے قبریں جو ہے وہ منہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ قبریں منہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہی ہیں، معلوم نہیں کب کس کی زندگی کا شام ہو جائے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کب کس کا بلاوا آ جائے گا۔ جیسے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حقیقت ہے، اور پھر ایک حقیقت، مسلم حقیقت یہ بھی ہے کہ آگاہ کوئی انسان اپنے موت سے نہیں ہے۔ ہر کسی انسان کو اپنے موت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، کب کہاں کس جگہ کیسے مرے وہ۔ لیکن قبریں ہمارا انتظار ہمیشہ کرتی رہتی ہیں۔ بڑھ آئے گی گلو تک نو کے خنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ابھی تو بات صرف الزام تک ہی ہے، یعنی دوسرا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ الزام کی پاداش میں خنجر کی نوک سے گلا جو ہے گلے تک پہنچ جائے گی۔ شاعر نے موجودہ دور کے انسان کی مجبوریوں اور تلخیوں کی عکاسی کری ہے۔ اس شعر میں حبیب اللہ حامدی کشمیری، انہوں نے موجودہ دور کے انسان کی مجبوریوں اور ان کی تلخیوں کی عکاسی کری ہے۔ بہت ہی خوبصورت اندازے کہا کہ ابھی تو یہ صرف الزام ہی ہے، ابھی تو یہ صرف، اور پھر جب دوسرا مرحلہ آ جائے گا تو الزام کی پاداش میں خنجر کی نوک جو ہے وہ تمہارے گلے تک پہنچ جائے گا۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے سفر کے بعد انسان کو پھر بہشت نصیب ہوگی اور اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا، یعنی کہ دنیا سے قیامت تک کا سفر کو وادی بے نام کا سفر کہا ہے۔ دنیا سے لے کر قیامت تک کا سفر جو ہے اسے وادی بے نام کا سفر کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر وہ جنت میں، بہشت جنت اسے نصیب ہوگی اور پھر اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا۔ ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادہ شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر، رات سے وہ مخاطب ہے، فرماتے ہیں ہمت اور حوصلے سے کام لے کر، رات سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں تجھ سے یا تیرے ساز و سامان سے کیا خوف کھاؤں، میں تجھ سے اور تیرے ساز و سامان سے کیوں ڈروں، کیوں خوف کھاؤں، میں تو اپنی نظر تمہارے انجام پر رکھی ہوئی، میری نظر جو ہے وہ آپ کے انجام پر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، رات آخر بیت ہی جاتا ہے، اور رات کو آخر بیت ہی جانا ہے، اس لیے ان کی سختیوں سے کیا ڈرنا، اس لیے ان کی سختیوں سے کیا ڈرنا ہے۔ فضائے دل کی ایک بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دل انسان میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں کرتی جب تک نہ اسے خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل میں آئے، یعنی کہ الہام، خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات کو الہام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں ہوتی، اور پھر جب تک نہ اللہ کی طرف سے کوئی بات اس کے دل میں آئے۔ چنانچہ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا جو ہے وہ یک بستہ اور بے جان ہوتی ہے۔ جب تک نہ اللہ کے ان کے دل میں الہام، گرمی کی فضا پیدا کرتے تو اس کے دل میں آتے ہیں، وہی الہام ہیں۔ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا جو ہے، یعنی کہ وہ یک بستہ ہے، وہ بہت ہی ٹھنڈا ہے اور بہت ہی ٹھنڈا بے جان ہوتی ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 2 حامدی کشمیری، ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے. پھر کل ملیں گے. اللہ حافظ.